السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کی تاریخ میں پاکستان کے اندر 3 بڑی سٹوریز ہیں جس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، اور ظاہر ہے ٹیلی ویژن چینل کے اوپر بھی بات چل رہی ہے، اخبارات کے اندر کالمز لکھے جا رہے ہیں۔ پیکا آرڈیننس حکومت وقت نے کچھ اس کے اندر ترامیم کی ہیں۔ تمام جو اس وقت صحافتی تنظیمیں ہیں، دے آر اپ نامز، وہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سپریم کورٹ کے اندر آپ کو پتا ہے وہ بینچز جو بنانے کے حوالے سے ایک معاملہ چل رہا ہے، اور کیا ایک جوڈیشل آرڈر کو ایک ایڈمنسٹریٹو آرڈر سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ایک نیا بینچ آج بن گیا ہے۔ اور ظاہر ہے مذاکرات حکومت اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان جو شروع ہوئے تھے، امید یہ ایک پیدا ہو گئی تھی کہ شاید پاکستان کے اندر سیاسی استحکام پیدا ہوگا۔ ظاہر ہے جب دو پارٹیز جو آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، بات کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، تو ایک خوش فہمی پیدا ہو جاتی ہے کہ شاید معاملات جو ہیں بہتری کی طرف جائیں۔ لیکن آج کی تاریخ میں حالات جو ہیں اس حوالے سے دونوں طرف جو ہیں ان کی ایکسٹریم پوزیشنز ہیں۔ یہ تینوں جو معاملات ہیں، دا موسٹ ریلیونٹ پرسن ہمارے حساب سے، جو آج صبح ہم نے پروگرام کی میٹنگ کی تو ہم نے سوچا کس سے بات کریں۔ سو نان ادر دین فواد چودھری صاحب، فارمر فیڈرل منسٹر فار انفارمیشن۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کے دوران آپ کو یاد ہوگا پیکا آرڈیننس کی ایک کنٹروورسی بنی تھی، اس حوالے سے ان کی رائے جانیں گے۔ چونکہ بذات خود وہ وکیل ہیں، لیگل ایکسپرٹ کے طور پر بھی مختلف پروگرامز کے اندر جاتے رہے ہیں، اور سیاست تو ظاہر ہے ان کا اوڑھنا بچھوڑنا ہے۔ بہت شکریہ فواد چودھری صاحب۔ اچھا ناظرین، 16 جنوری کو جب تیسری میٹنگ ہوئی بٹوین پی ٹی آئی اینڈ حکومت کے جو اتحادی ہیں ان کے درمیان، تو یہ طے ہوا کہ 7 دن کے اندر اندر حکومت جو ہے جواب دے گی، وہ ایک ریٹن چارٹر آف ڈیمانڈ جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے جمع کروایا گیا، کیونکہ ڈیمانڈ یہ تھی حکومت کی طرف سے کہ جی آپ ہمیں ان رائٹنگ دیں تو اس کے اوپر ہم جواب دیں گے۔ اس کے بعد ایک اعلامیہ جو ہے سینیٹر عرفان صدیقی صاحب پڑھتے ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ طے ہو گیا ہے، اور 7 دن کے اندر 7 ورکنگ ڈیز کے اندر ہم جو ہے یہ بتا دیں گے کہ یہ جو آپ کی ڈیمانڈز ہیں اس کے اوپر حکومت کیا کر سکتی ہے۔ وہ اعلامیہ پڑھتے ہیں، اور اعلامیہ پڑھنے کے کوئی آدھے گھنٹے کے درمیان، یہ 16 جنوری کی بات ہے آفٹرنون میں، ایک خبر بریک ہوتی ہے پاکستان ٹیلی ویژن چینلز کے اوپر کہ پشاور میں ملاقات ہو گئی ہے آرمی چیف کے ساتھ، علی امین گنڈا پور صاحب جو سی ایم کے پی ہیں، اور اس کے ساتھ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو موجودہ چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب۔ تو وہ جو خبر بریک ہوتی ہے جو ہی، تو اس کے فوراً بعد ہمارے پاس ایک پیغام آتا ہے، ایمرجنسی میسج جو ہمیں منسٹری آف انفارمیشن سے آتا ہے کہ بڑی ایک ایکسکلوسیو پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے، رانا ثناءاللہ صاحب اور سینیٹر عرفان صدیقی صاحب کرنے جا رہے ہیں 16 جنوری کے بعد، جس دن یہ مذاکرات ہوئے۔ تو انہوں نے آ کے وہ جو ان 7 دن کے بعد جواب دینا تھا، وہ 7 گھنٹے بھی انتظار نہیں کیا، اور انہوں نے ایک جواب دے دیا۔ وہ جواب کیا سنیے۔ یہ تو سارے کیسز جو ہیں یہ آلریڈی جو ہے وہ جوڈیشل پروسیس میں ہیں۔ اب ان کا نئے سرے سے کیا سپریم کورٹ کے سینئر ججز پہ مشتمل جو انکوائری کمیشن ہے وہ ان چیزوں کو دیکھے گا؟ یہ جو اریسٹ کے لیے جو کمیشن چاہتے ہیں اس کی کوئی جسٹیفیکیشن پریما فیسی نہیں بنتی۔ اسی پریس کانفرنس میں انہوں نے خوشی کا اظہار کیا کہ جو ایک بڑی ڈیمانڈ تھی پاکستان تحریک انصاف کی کہ جی آپ مینڈیٹ ہمارا واپس کریں، وہ اس جو اپنی ڈیمانڈ سے وہ پیچھے ہٹ گئے۔ جو انہوں نے گورنمنٹ کو چارٹر آف ڈیمانڈ دیا ہے، 2 بنیادی مطالبات، ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے، دوسرا ایک تھا کہ جی تمام مقدمات جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، تو اس سے وہ جو ہے وہ دستبردار ہو گئے ہیں۔ اس کے متعلق دیر از ناٹ اے سنگل ورڈ۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، حسن ایوب حسب معمول اسٹوڈیو کے اندر۔ فواد چودھری صاحب، اب معاملہ پھنس گیا، پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے کہ جی آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں کہ ہم انتشاری ہیں، ہم دہشت گرد ہیں، ہم نے ریاست کے اوپر حملہ کیا، اور وہ 9 مئی کا جو واقعات ہوئے انفارچونیٹلی، اس کے اوپر ایک فری اینڈ فیئر ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروا دیں، ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں جو بھی قرار واقعہ سزا ملتی ہے وہ ہمیں سزا مل جائے، اور اگر نہیں ہے تو پھر معاملات آگے بڑھیں۔ کیونکہ حکومت وقت پاکستان جو مسلم لیگ نون ہے اور باقی ان کے اتحادی ہیں، جب ان کے اوپر پریشر پڑتا ہے تو وہ 9 مئی کے گردان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب وہ ڈیمانڈ انہوں نے کی، ڈیمانڈ پوری نہیں ہوئی،
آج کی تاریخ میں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ دونوں سائڈ ڈائمیٹریکلی اپوزڈ ہیں. پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی ہے جب تک آپ اناؤنس نہیں کرتے ہم چوتھی میٹنگ جو کہ آج ایاز صادق صاحب نے اناؤنس کر دی اسپیکر نیشنل اسمبلی نے کہ 28 جنوری کو میٹنگ ہوگی. سو وٹ نیکسٹ؟ دیکھیں بات یہ ہے جی پولیٹیکل پارٹیز نے کرنی تو بات چیت ہی ہوتی ہے نا. کوئی باپ بندوقیں لے کے پہاڑوں پر تو نہیں چڑھ جانا. ظاہر ہے کہ مذاکرات کرنے ہیں, چیزیں ہونی ہیں. 2-3 جو پرابلمز ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ ان مذاکرات میں ہیں. ایک تو دیکھیں پی ٹی آئی کو یہ مذاکرات براہ راست نہیں کرنے چاہیے تھے. ان میں مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی صاحب کو شامل کرنا چاہیے تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب سے میری ملاقات بھی ہوئی پرسوں. انہوں نے کہا کہ دیکھیں پہلے پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے بات چیت ہی نہیں کریں گے, پھر ہمیں اچانک پتہ چلا کہ آپ نے بات چیت شروع کر دی. سو سب سے بڑا پرابلم اس وقت جو پی ٹی آئی کا جو ایک ہے کہ وہ جو پولیٹیکل ایک تھنک ٹینک ہونا چاہیے نا, وہ وہاں پہ اس طرح نہیں ہے. سو اب بھی اچھا, اب یہ تو پی ٹی آئی کا پرابلم ہے. حکومت کا پرابلم کیا ہے؟ حکومت کا پرابلم یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ انہوں نے پبلکلی پہلے دن کہا کہ ہم 3 دن میں میٹنگ کروائیں گے کمیٹی کی اور خان صاحب کی. اور کمیٹی میں کون ہے؟ ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں, اسپیکر نیشنل اسمبلی ہیں, رانا ثناء اللہ جیسا ایک تگڑا ایڈوائزر ہے. اینڈ ٹو بی فیئر ود, آپ بھی جانتے ہیں, حسن بھی جانتا ہے, چوہا صاحب بھی جانتے ہیں, انہوں نے پوری کوشش بھی کی ہے, نہیں ملاقات کرا سکے. وہ آپ کو پتا جو صاحب وہ سینٹر اعجاز صاحب وہ پروڈکشن آرڈر آج جس چیئرمین سینٹ نے کہا کہ جی میں اب چیئر ہی نہیں کروں گا جب تک آپ نے میرے پروڈکشن آرڈر کے اوپر گیلانی صاحب کی ہسٹری ہے, آپ کو پتا ہے انہوں نے شیخ رشید صاحب کے لیے اسٹینڈ لیا تھا. the man deserves a lot of praise. اب پرابلم کیا ہے؟ اب دیکھیں میری خیال میں پہلے حکومت کو چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے مذاکرات کریں اور ان سے پوچھے کہ سر ہمارے پاس سپیس کیا ہے تاکہ ہم اس کے مطابق بات کریں. اب ایک پبلک ایک آپ نے لے لیا سٹانس, اس کے بعد آپ کر ہی نہیں سکے. پھر آپ دیکھیں کل کیا ہوا, حامد رضا صاحب جو اسپوکس پرسن ہے وہ پریس کانفرنس کرنے لگے ہیں, ان کے گھر کے اوپر چھاپے پڑ گئے ہیں. 1900 بندہ پی ٹی آئی کا اس وقت جو ہے وہ جیلوں میں ہے, غریب ترین آدمی, اور جن حالتوں میں وہ ہیں. اب ایک 2 طریقے نا, اب آپ ایک تو چاہ رہے ہیں کہ لنگر آن کیا جائے, دیکھتے ہیں. اس وقت مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ بھی ہے ایک امپریشن کہ دیکھ لیں ذرا کہ وائٹ ہاؤس کی تبدیلی سے پریشر کتنا کم ہے, مینیجبل ہے یا نہیں مینیجبل ہے, اس کو تھوڑا لمبا کیا جائے. لیکن اس کا پرابلم یہ آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی جو ساکھ ہے جو پہلے ہی بڑی محدود ہے, لیجٹیمیسی. اور دیکھیں خان صاحب نے اس دن کہا ہے, بالکل صحیح کہا ہے, عمران خان نے کہا ہے کہ دیکھیں اس حکومت کے صرف ایک ہی وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ حکومت میں ہے, کہ پی ٹی آئی کی اور اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے اور یہ حکومت میں ہے. تیسری تو کوئی وجہ نہیں نا. الیکشن یہ ہار گئے, جو ان کی سیاست ہے وہ ان کی کوئی نہیں ہے, پالیٹکس ان کو زبردستی اسٹیبلشمنٹ نے, پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب بھی یہ لگتا ہے کہ یہ اگر جیسے ابھی آپ نے کہا چیف صاحب کی میٹنگ کا, جو ہی لگتا ہے کہ کوئی ٹمپریچر نارمل ہو جائے یہ فوراً جو ہے ہائپر ہو جاتے ہیں. 9 مئی اس کو 9 مئی کے نیریٹو کو ختم کرنے کے لیے عمران خان کہہ رہے ہیں کمیشن بنا دیں 3 سینئر موسٹ سپریم کورٹ کے ججز پہ یا 3 سینئر موسٹ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز پہ. اب اس وقت پرابلم یہ ہے میری نظر میں, اگر حکومت مذاکرات کرنا چاہتی ہے اور کرنے چاہیے, مذاکرات کا میں حامی ہوں, بالکل پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اس کے لیے میری ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان کو, محمود اچکزئی کو, میں بھی شاید خاقان عباسی صاحب کو, ان لوگوں کو درمیان میں ڈالیں جن کی بٹرنیس اتنی نہیں ہے پی ٹی آئی سے جتنی آپ کی ہے, اور ایک وایا میڈیا ہم جو ہے وہ بنائیں, گریٹ نیشنل ایجنڈا بنائیں. اور دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نہیں ہونا. ایسے ہی ہم بیٹھ کے ٹی وی پہ کہیں کہ جناب نہیں جی ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے, اس کی تو جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے. اوبیسلی انہوں نے آنا ہے, انہوں نے بتانا ہے کہ جناب ہم کیا آپ کو دے سکتے ہیں, کنسیڈ کیا کر سکتے ہیں, آپ نے کیا کرنا ہے. اور ایک گرینڈ نیشنل ڈائلاگ ہو جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی شامل ہو, پالیٹیشین بھی شامل ہو. پاکستان کا نقصان ہو رہا ہے. دیکھیں عمران خان کو سچی بات ہے آپ 6 مہینے اور رکھ لیں گے. آپ جو بھی لوگ خان صاحب کو ملتے ہیں, مطلب میری اب ریگولر میٹنگز جو ہیں وہ چونکہ ہو رہی ہیں, دیکھیں وہ انہیں 1-آدھے انچ کا بھی وہ اپنی پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, نہ ہی انہوں نے ہٹنا ہے اور نہ ہی ان کو نقصان ہے. آپ کتنی دیر ان کو جیل رکھ لیں گے؟ ایک بندہ آؤٹ آف سلیبس آ گیا نا. پہلے تو سمپل ہوتا تھا, نواز کو جیل میں گیا, ڈیل کیا, باہر چلا گیا, یو اے چلا گیا, لندن چلا گیا, امریکہ, وہ بندہ جا ہی نہیں رہا. آپ کیا کریں گے؟ آفر کی گئی ہے سب ان کو, ہر آفر. اچھا چلے بس وہ پھر آپ نے جب لاسٹ یہ بات ہوئی تھی کہ یہ پروڈکشن آرڈر, آپ کا یہ خیال تھا کہ یہ ترسا کے دیں گے بلا لیں گے. اب ایک فارمر اسپیکر ہیں, فارمر پرائم منسٹر ہیں, اب ایک انتہائی معتبر عہدہ ہوتا ہے چیئرمین سینٹ کا, اس کے پروڈکشن آرڈر کو
लाहौर कोट लखपत का जो सुपरिटेंडेंट है वो पकड़ता फेंक देता है, वो कहता है अपने वो नहीं, वो अली वजीर के साथ भी यही होता है ना, सुन तो लेना अली वजीर के अलावा और वो बैठा होता है। अच्छा, अली वजीर के साथ यही होता है। अब सवाल ये है कि अच्छा, अब मुझे ये बताइएगा कि हुकूमत, वो भी पार्लियामेंटेरियन है, ये भी पार्लियामेंटेरियन है, हुकूमत क्या खत्म 9 मई से आगे निकलेंगे या क्या आपको लग रहा है कि 9 मई का जो मामला है ना जी, एक तो पहले बात याद रखें कि अगर जुडिशल कमीशन भी बना दिया जाए तो जजेस को तहकीकात या तफ्तीश करनी नहीं आती, ये ना उनका काम है। ये तो जजेस फिर इदारों के ऊपर वो डिपेंड करेंगे, पुलिस से कराते हैं, FIA से कराते हैं, कोई JIT बनाते हैं, ये उनको करना पड़ेगा। तो 9 मई के जितने भी मुकदमात हैं उसमें ऑलरेडी JITs बनी थी, जिसमें IB के लोग भी थे, ISA के लोग भी थे, जिसमें पुलिस के लोग भी थे, FIA के लोग भी थे, और वहां पर उन्होंने बेसिकली जियो फेंसिंग करके जिनके विजुअल एविडेंस थे उन लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बात तो ये है। तो इन द एंड ऑफ द डे इतनी शानदार तफ्तीश हुई अगर मैं नेक्स्ट प्रोग्राम आप करेंगे ना, मैं जो इस केस में सारी एविडेंस फाइल अब आ गई है मेरे पास, मैं आपके पास लेके आऊंगा, आप एक्सक्लूसिव की बात करें इस पे करिएगा सर, और आप हंसेंगे थोड़ी है कि यार और ये केस भी अगर देखें प्रोसिक्यूशन की कमजोरियां तो बहुत सी जगहों पर बड़ी विजिबल हैं। 3 जनाब अपना पुलिस वाले हुलिया बदल के जमान पार्क में चले गए, वहां पर प्लान हुआ, आप उसमें आपने ड्राइंग रूम देखा हुआ है जमान पार्क का, इतना बड़ा ड्राइंग रूम है कि उसमें तो बंदे ही नजर नहीं आते। सवाल है, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हुकूमत के पास हुकूमत क्या सोच रही है इस वक्त, खबर क्या है? देखिए, हुकूमत खबर अगर पूछना चाह रहे हैं तो वो फिर स्पेसिफिकली मुज़ाकरात से मुतल्लिक नहीं है, वो ओवरऑल माहौल से मुतल्लिक है। मैं एक बात आपको खबर दे रहा हूं कि हुकूमत जुडिशरी से भी ताल्लुकात जो है वो अपने बेहतर चाह रही है, इंक्लूडिंग जो दूसरी साइड के जजेस हैं वो क्या होते हैं जुडिशरी के अंदर। अब जस्टिस मंसूरी शाह साहब बिल्कुल उनको क्या देखे चीफ मिनिस्टर बना, सॉरी चीफ जस्टिस बना रहे हैं, चीफ जस्टिस नहीं बना रहे, मैंने कहा 26 में आनी तरमीम वापस लेके उनके साथ मुज़ाकरात वगैरह जो है वो तो नहीं कर सकते ना, वो कोर्ट पैकिंग कर दी है, वो तो जज हैं। लेकिन बेसिकली जो इस वक्त एतबार का फुकदान है और एक वर्किंग रिलेशन है गवर्नमेंट एंड जजेस, और जजेस के जो ऑर्डर हों उनके उन पर वैसे आइन के मुताबिक जरूरत इन चीजों होती है पर इसकी होती है जी। जब आप जब आइन से तजावुज कर जाए जजेस अपनी जजमेंट्स में, जब सीटें जो है 187 की 185 की अपील में 187 को इस्तेमाल करें, जब जजेस जो है वो लोको स्टैंडाई ना बन रहा हो जमात का, उसको मखसूस नशिस्तें देते हैं। अच्छा, चौधरी गुलाम हुसैन साहब, अब जाहिर है सारी सूरत आपके सामने है, सवाल भी पूछ लीजिएगा फवाद चौधरी साहब से। आपके पास खबर यही है कि मामलात आगे बढ़ने हैं, और मैं इस फवाद चौधरी साहब ने भी जो बात की है, मुज़ाकरात के अलावा कोई ऑप्शन मौजूदा हुकूमत के पास नहीं है। वो देर सवेर कर लें लेकिन एवेंचुअली उनको उनके साथ बैठना पड़ेगा। और बात बिल्कुल 100% दुरुस्त है फवाद चौधरी साहब की कि एक पार्टी के पास अब खोने के लिए कुछ नहीं है। उनको जो मार पड़नी थी, उन्होंने जेलें बर्दाश्त करनी थी, घर बार उनके आगे पीछे तबाह बर्बाद हो गए, उनके ज़ाहिर जो उनके जो कारोबार थे उनको नुकसान पहुंचा। तो अब खबर क्या है आपके पास? खबर पहले हमें दे दें कि ये मुज़ाकरात कब तक आगे इसी तरह चलेंगे या किसी मंतकी नतीजे पे भी पहुंचेंगे? नहीं, मुझे पहले 2-3 सवाल कर लेने। नहीं, बिल्कुल सवाल करें फाजिल साहब से, आपके साथ तो बात होती रहती है हमारी, प्लीज गो अहेड। जी, फवाद चौधरी साहब उन लोगों में हैं जिनको मैं पाकिस्तान की सियासत पर एक आज के दौर में एक बड़ी अथॉरिटी समझता हूँ, और इनकी जहानत और इनकी मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। हैविंग सेड दिस, पहले मुझे ये बता दें कि आया मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना है, इक्तिसादी तरक्की की तरफ लेके जाना है और अवाम को कुछ रिलीफ देना है, या आपने इस मुल्क के लोगों के गिट्टे गोडे तोड़ने ने और उनको हर सतह पर जलीलो ख्वार करना है, खा वो किसी पार्टी से हो ना हो। एक बात, अवाम की फलाह के लिए कोई मंसूबा है किसी के पास जिस पर अमल करें? दूसरा, आया जो 2024 की 8 फरवरी के इलेक्शन के रिजल्ट्स को आइन और कानून के तहत उस पर अमल करना है कि नहीं करना? नंबर 3, अदलिया की आज़ादी को वापस लेके आना है कि नहीं आना? और जो लोग यहाँ मारामारी का माहौल बनाना चाहते हैं उनको काबू करना है कि नहीं करना? बिल्कुल चलो सर। देखिए, बात यह है जो चौधरी गुलाम हुसैन साहब की बात का जस्ट है ना, वो ये है कि आपने मुल्क में फंडामेंटल राइट्स बहाल करने हैं या नहीं करने हैं। सारी जद्दोजहद ही ये है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो अगर आप जो हमारा आइन है
وہ کہتا ہے کہ جو سوورینٹی ہے دیٹ بلانگس ٹو اللہ آلمائٹی، اور اس کو استعمال کریں گے پیپل آف پاکستان. اب ہمارے آئین کا جو یہ بنیادی جس کے اوپر سارا آئین کھڑا ہے، اور جو سپریم کورٹ نے کہا بھی اپنی یہ ججمنٹ والی میں کہ وہی وائلیٹ ہو گیا. سوورینٹی جو ہے وہ جو ایکسرسائز کرنی ہے لوگوں نے، وہ لوگ ایکسرسائز ہی نہیں کر پائے، کیونکہ آپ نے 8 کو جو انہوں نے فیصلہ دیا تھا آپ نے 9 کو بدل دیا. اس کے بعد آپ نے یہاں پہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کے سارے ادارے ایک ایک کر کے گرا دیے. آپ نے ECP ختم کر دیا. اب آپ انسسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ECP کی مدت کے بعد بھی یہی الیکشن کمیشن جو ہے کنٹینیو کرے گا، کیونکہ آپ ریوارڈ دینا چاہتے ہیں ان کو. اس کے بعد آپ نے سپریم کورٹ ختم کر دی. آپ نے 26ویں آئینی ترمیم لا کے سپریم کورٹ کے اندر ایک اور سپریم کورٹ کریٹ کر دی. آپ نے عملی طور پہ جوڈیشری ختم کر دی. اینٹی ٹیررزم کے ججز جنہوں نے تھوڑا بھی ریلیف دیا، آپ کو خود پتا ہے ان کے ساتھ کیا ہوا. کسی کے گھروں سے لوگ اٹھا لیے گئے، کسی کی کورٹ روم پہ فائرنگ ہو گئی، کسی کو جاتے ہوئے گاڑی نے جو ہے وہ مار دیا. اس صورتحال میں کانفلکٹ ریزولوشن کے تمام ادارے پاکستان میں تباہ ہو گئے ہیں. آئین کے بنیادی حقوق ختم ہو گئے ہیں. سو اب اس میں آپ نے بالکل درست کہا پہلی بات چوہدری صاحب کو، PTI کو اس سے زیادہ آپ نے گولیاں مارنی تھی وہ بھی مار لی ہیں. آپ اور کتنا دیوار سے لگا سکتے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ اس لڑائی میں پاکستان کا نقصان ہو گیا ہے. پاکستان جو ہے اس وقت آپ دیکھیں عالمی سطح کے اوپر ہماری کیا پوزیشن ہے، ہماری معیشت جو ہے وہ کہاں کھڑی ہے. 1,30,00,000 آدمی جو ہے وہ چلا سلپ ہو گیا ہے غربت میں. اس کے بعد ہماری جو انٹرنیشنل سٹینڈنگ ہے وہ بالکل زیرو ہو گئی ہے. ہم نے پاکستان کو نارملائز کرنا ہے. نارملائز کرنا ہے تو اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو، حکومتی جماعتوں کو اور اپوزیشن جماعتوں کو بیٹھنا پڑے گا، اور یہ جو مذاکرات ہیں ان کا دائرہ وسیع کرنا پڑے گا. اور اس میں آپ کو 26ویں آئینی ترمیم کی بھی جو چیزیں ہیں وہ بھی اس کو بھی ریورس کرنا ہوگا. آپ کو ایک اصول طے کرنا ہے، پاکستان کی عوام حکومت بنائیں گے اور گرائیں گے، چاہے وہ نواز شریف کی حکومت تھی چاہے وہ عمران خان کی حکومت تھی. نہ جوڈیشری کو نہ اپنا اسٹیبلشمنٹ کے کسی اور ادارے کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ حکومت بنائے یا گرائے. unless this right goes back to the people of Pakistan, پاکستان اسٹیبل نہیں ہو سکتا. اچھا جی، جو ایک تھا امید تھی کہ معاملات آگے بڑھیں گے، مذاکرات شروع ہوئے. اب جو وہ جو مانگتے ہیں کمیشن 26 نومبر اور 9 مئی کا، اور ہم نے سنا رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا، عرفان صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم سے وہ مانگے جو ہماری بساط ہے، جو ہم آپ کو دے سکتے ہیں. تو کیا پاکستان تحریک انصاف والے حکومت کی بساط سے بڑھ کے مانگ رہے ہیں؟ ویسے خاور صاحب یہ لا یعنی گفتگو ہے. ویسے سر لا منسٹر نے جو کہا ہے وہ بات زیادہ بہتر نہیں ہے. اچھا سر، وہ کمیٹی کا حصہ. اچھا میں آگے وہ کہہ رہے ہیں تو اب حکومت فرض کریں، مطلب یہ اگر مان لے کہ جی کمیشن ہم بنا دیتے ہیں، بیٹھ کے TORs جو ہے طے ہو جائیں، تو کیا تحریک انصاف نے زیادہ مانگا ہے، ان کی بساط سے زیادہ مانگا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں مذاکرات اب ختم ہو جائیں گے، رک جائیں گے؟ وزیر قانون نے بھی کچھ بولا ہے، وہ بھی مد نظر رکھ کے جواب دیجیے گا. انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ مقدمات جو چل رہے ہیں، آلریڈی ٹرائل چل رہا ہے، تو پھر کمیشن نہیں بنتا. اس کے اوپر لا منسٹر کی اوپینین بھی ہے جی. ہاں، اس لیکن کمیشن بنے اس سے پہلے بھی معاملات. لا منسٹر کی اوپینین بھی ہے. لا منسٹر تو بیچارہ ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، کیا اوپینین آج کل اوپینین دے ہی نہیں پا رہا. جو اس کی اوپینین ہے وہ آ جائے تو مسئلے نہ ٹھیک ہو جائیں. اس کی اوپینین جو ہے وہ بالکل صحیح ہے، بٹ دے نہیں پاتا ٹی وی پہ. اچھا ایشو اور ہے. ایشو یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اس وقت ہم کر کیا رہے ہیں. اس وقت حکومت انتظار کر رہی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ کا پریشر آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم کوئی یہاں پہ ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ کوئی اپنا مسئلہ ہم نے خود حل نہیں کرنا. اگر پریشر بڑھ جائے گا تو ہم بیٹھیں گے بھی، ہم کریں گے بھی. ہم سب کو 100 لتر بھی کھاؤں گے تو 100 پیاز بھی کھائیں گے. نقوی صاحب گئے ہوئے وہاں پہ، وہ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. نقوی صاحب 2 سینیٹرز کو ملے، وہ بیچارے ابھی گھر سے وہ نکل کے اپنے دفتر نہیں پہنچے تو دونوں سینیٹرز نے ٹویٹ کر دی کہ ریلیز عمران خان. پھر وہ جو ریزولوشن والے اور اب 2 پر آ گیا معاملہ. نہیں تو وہ جو آپ نے جو فنکشن کیا، نہیں آپ کے لوگوں نے جو فنکشن کیا کل، اس میں بھی 2 ہی تھے سینیٹر. 6 تھے. 2 تھے، چلے 6 تھے. 300 کچھ سے 6 پر آ گئے. نہیں وہ تو فرسٹ ہیئرنگ ہے نا. اتنا بات کمپلیٹ. وہ میں حسن آپ کو بتا دوں جی، وہ فرسٹ ہیئرنگ ہے. سیکنڈ ہیئرنگ 22 کو ہے. اس کی تو ایک کنٹینیوس پروسیس ہے نا، آپ کو سارے ملیں گے انشاءاللہ. اچھا بات سنیں، ویسے بیرون مداخلت منظور ہے نا منظور ہے چوہدری صاحب؟ پہلی بات حقیقی آزادی چاہیے نہیں چاہیے؟ اوورسیز پاکستانیوں کی مداخلت کو تو ویلکم کرنا چاہیے. کیا اوورسیز پاکستانی اگر پاکستان کے لیے کھڑے ہیں، پاکستان کے رائٹس کے لیے بات کر رہے ہیں، تو اس سے اچھی کیا بات ہے؟ پھر کل آپ ہمیں کہیں گے جی غزہ کے مسلمانوں کے لیے سوال لے لیں آپ آرام سے. چوہدری صاحب ادھر ہی ہیں، آپ کیوں اتنے ٹینشن میں آ رہے ہیں؟ لوگ ایک طرف ہیں. چلیں اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں تو ایسے ہی ہے، نظر آ رہا ہے، دنیا کو نظر آ رہا ہے. سوال کر رہے ہیں، پوری دنیا سوال ہو گیا.
حسن بھی ہماری طرف ہی ہے, اندروں تو ساڈے نال ہی, تو مجبوریاں بھی ہوتی ہیں. اچھا ایشو یہ ہے کہ اس میں جو اس وقت مذاکرات ہے ان میں دیکھیں میرے خیال میں دو چیزیں. ایک تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ امریکہ کا پریشر اور اس کے کیا ڈائنامکس سامنے آئیں گے. دوسرا یہ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ جو ہیں وہ آپس میں بات چیت کر کے ایک پہلے اپنی کنسیشنز طے کر لیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اور تیسری صورت یہ ہے کہ یہ اس کو ہم تھوڑا بڑھائیں ان کے اندر, جس طرح میں نے عرض کیا کہ باقی جو اپوزیشن پارٹیز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ ان کو براہ راست شامل کر لیں تاکہ ہم کسی نتیجے پہ پہنچ سکیں. ادروائز دیکھیں بڑی سمپل بات ہے, حکومت کا جس طرح آپ نے خود ہی کہا وہ ہر روز اگر وہ ایک میٹنگ نہیں کروا سکتے, وہ سٹنگ سینیٹر کا پروڈکشن آرڈر ہوا ایک سپرنٹینڈنٹ جیل ان کی بات نہیں مان سکتا, تو دیکھیں ان سے کیا. اور جب عمران خان نے کہا تھا کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ سے, اس وقت سارا میڈیا کہتا تھا دیکھیں کتنی زیادتی کر دی عمران خان نے, پولیٹیشین سے بات نہیں کر رہے, اسٹیبلشمنٹ سے کہتے ہیں بات کرو. بھائی کیا بات کریں, وہ بیچارے بیٹھے ہوئے نوکری کر رہے ہیں, ان کو کچھ ہے ہی نہیں اور کیا کریں گے. تو دیٹس این ایشو جس کو ہمیں ریزالو کرنا ہے. پاکستان کو اگر آپ نے اسٹیبلائز کرنا ہے, آپ کو ان سارے جو پلیئرز ہیں ان کو ساتھ بیٹھ کے بات کرنی ہوگی. نہیں کرنا چاہتے پاکستان جیسے چل رہا ہے ایسے چلتا رہے گا. ناظرین چھوٹی سی بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے جو سپریم کورٹ کے اندر معاملہ چل رہا ہے, کیونکہ اس کا بھی براہ راست اثر پاکستان کی سیاست کے اوپر پڑ رہا ہے. ظاہر ہے آپ کو یاد ہوگا ریزرو سیٹ کا والا جو فیصلہ تھا اس کے اوپر ایک قانون سازی ہو گئی. آج فیصلہ آ گیا جو ہے پشاور ہائی کورٹ کی طرف سے کہ جی وہاں پہ الیکشن کروائیں. جو ہے سینٹ کے, ظاہر ہے کے پی کے ابھی نمائندے سینیٹرز موجود نہیں ہیں, تو یہ جو سارا معاملہ ہے قانونی طور پر آئینی طور پر کہاں جا کے رکے گا, سپریم کورٹ کے جو معاملات ہیں جو کیسے معاملات حل ہوں گے, اور پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے کیا ان کو امید ابھی بھی ہے امریکہ سے کہ امریکہ سے کوئی میسج آ جائے گا, تو پھر معاملات آگے بڑھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ناظرین ایک تاثر یہ بن رہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو ایگزیکٹو ہے, جو حکومت وقت ہے, ان کا جو ایک مین آبجیکٹو تھا, مقصد یہ تھا کہ کورٹ پیکنگ جو ایک لیگل ٹرم استعمال ہوتی ہے, جو سب سے پوچھیں گے کہ کیا واقعی حکومت اس کے اوپر عمل درآمد کر رہی ہے. اور سپریم کورٹ کے اندر جب سے آئینی بینچ بنا ہے, باقی جو دیگر ججز کوٹ ان کوٹ وہ ہے کہ کیا ان کے اختیارات کانسٹیٹیوشنل بینچ کے اندر جو ججز بیٹھے ہیں ان کے ساتھ انہی جیسے ہیں. تو یہ جو معاملہ ہے ود ان سپریم کورٹ, یہ اس وقت ہمیں اختلافات نظر آ رہے ہیں, اس کا کیا حل ہوگا, اور جو کیسز وہاں پہ چل رہے ہیں. حسن سے جو خبر ان کے پاس ہے وہ تو جو بتا رہے ہیں ابھی وہ تو بتا دی نا کہ بیسیکلی چاہتے ہیں کہ عدلیہ کے ساتھ جو ججز ہیں جن کو سمجھا جاتا ہے, تاثر ہے کہ جو مخالف ہیں یعنی پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں یا جن کو عمران دار کا بھی لقب ملا سم ٹائمز میں, ان کے ساتھ کچھ جو آئین کے ساتھ کھڑے, جو ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کے حوالے سے خواہش ہے. یہ تاثر کس نے بنایا ہوا ہے سر؟ خبر ہے نا جی, خبر دے رہا ہوں. نہیں آپ نے کہا کہ تاثر وہ تو خبر تو بنا ہوا ہے جی, ظاہری بات ہے فیصلے جب اس قسم کے دیں گے آپ باقیوں کو مخصوص نشستوں والے, اچھا ان کو یہ کہیں گے تو باقی نظر آئے گا کہ آپ پی ٹی آئی کے حمایتی ہیں نا, آپ جا رہے ہیں پی ٹی آئی اس کیس میں پارٹی نہیں تھی اور پی ٹی آئی کو آپ دے رہے ہیں سنی تاج کو آپ باہر کر دیا, بہتر کرنے کے لیے کوشش ہو رھی ہے. اچھا آپ نے جو پوچھا تھا کہ کیا فارمولا کیا ہوگا, اچھا اب اس میں نیٹی گریٹیز تو اوبیسلی جو جائیں گے لا منسٹر اٹارنی جنرل نہیں ہوں گے, وہی کچھ تو کچھ جا کے طے کریں گے, جو بات کریں گے یا سی بی ایم کریں گے, حکومت کو پیغام دیں گے, یا کوئی جسچر ایسا ہوگا. شاید آگے آئینی بینچز کے اندر جو شفلنگ بھی ہوتی ہے وہ بھی ہو سکتی ہے, جو ججز اس مرتبہ شامل نہیں ہو سکتے نیکسٹ ٹائم ہوں. تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں, اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. بیسیکلی بہت سی چیزیں ممکنات میں سے ہیں, لیکن میں جو بات کروں گا کہ یہ ابھی موجودہ صورتحال جو سپریم کورٹ میں ہے, دیکھیں اب 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے, آپ پسند کریں نہ کریں, اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کو 27ویں آئینی ترمیم لانی پڑے گی. عدلیہ کے فیصلوں کے ذریعے اگر آپ نے 18ویں کو ختم کرنا ہے, 18ویں ترمیم بھی آپ نے ختم کرنا ہے, تو پھر یہ آبجیکٹو ہی یہ تھا کہ جو پہلے انکروچ تھی اسپیس پارلیمان کی اسپیس کو انکروچ کیا تھا سپریم کورٹ پاکستان نے, اس کو دوبارہ ریکور کیا تھا پارلیمان نے. 26ویں آئینی ترمیم کے جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ جیسے لائی گئی, لوگوں کو اغوا کر کے اٹھایا گیا, لوگوں کے زبردستی گھروں پہ, ہم سارے پی ٹی آئی کے لوگوں کو رپورٹ ہوا, نہیں جو ہوا اس وقت, جو اختر مینگل صاحب کے لوگوں کے ساتھ جو ہوا, جو فضل الرحمان صاحب کے گھر میں بیٹھا ہوا تھا, فضل الرحمان صاحب کے انہوں نے کہا کہ اختر مینگل نے بدتمیزی کی ہے میرے ساتھ. چلو یہ تو تحقیقات شدید قسم کی بہت زیادہ چلے گئے تھے پارلیمان کے اندر, ان کو بند رکھا پارلیمان کے اندر بندوقیں لے کے چلے گئے تھے جی, ان کو پارلیمنٹ لاجز لے کے آپ کو پتا پارلیمنٹ ہاؤس سے وہ جو لوگوں کو اٹھایا گیا تھا. پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اصل میں
وہ زبردستی ووٹ دینا چاہتے تھے. اختر مینگل صاحب وغیرہ نے ان کو زبردستی روکنے کی کوشش کی, اور دوسرا بھی دوسرا ہے, تو اس کی تحقیقات ہوں گی, پتہ چلے گا. کیونکہ دیکھیں نا, زبردستی ووٹ لے کے تو آپ ترمیم نہیں کرا سکتے نا, یہ تو طے بات ہے. سو وہ 26ویں آئینی ترمیم جب لگے, سپریم کورٹ کا معاملہ جو ہے, سپریم کورٹ میں دیکھیں جی بڑی سمپل بات ہے, یہ تو معاملہ 26ویں آئینی ترمیم برقرار نہیں رہ سکتی. یہ پارلیمنٹ اس کو سپریم کورٹ ختم کر دے, آئینے والی پارلیمنٹ ختم کر دے, کیونکہ پاسبل ہی نہیں ہے نا کہ ایک سپریم کورٹ کے اندر آپ ایک اور سپریم کورٹ کریٹ کر دیں, ایک ہائی کورٹ کے اندر آپ ایک اور ہائی کورٹ کریٹ کر دیں, اور پھر اس کے بعد اس وقت جو آپ نے دیکھا ہی ہے, جو تنقید آ رہی ہے سندھ میں جو 12 ججز لگے ہیں ان کے اوپر, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ دیکھیں کہ جو جج صاحب لگے ہیں وہ ان کے بھائی جو ہیں, مطلب حکومت کی ہم بات کر رہے تھے, وہ آپ سنیں آپ کے کیسز میں وہ آپ کے وہ ہمارے خلاف پروسیکیوٹر ہیں ان کے بھائی, اور وہ جج ہیں, اور جو اپنے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب کے خلاف یہ خود پروسیکیوٹر تھے. رانا ثناء اللہ صاحب نے بڑا دل کیا رانا ثناء اللہ صاحب نے آپ دیکھیں نا, نہیں رانا صاحب نے کہا ہے کہ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہماری کتنی حکومت ہے, اور اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنے گوہر نایاب. تو رانا صاحب کو چاہیے کہ ریزائن کریں, گھر بیٹھ جائیں. یہ بات ٹھیک ہے آپ کی. میں تو رانا صاحب یہ دو کام نہیں ہوتے درمیان والے. ایک طرف کہہ جی کہ ہم بڑے مجبور ہیں, میں تو سمجھتا ہوں شہباز شریف صاحب کو بھی یہی کرنا چاہیے جو یہ کہہ رہے ہیں. میں تو سمجھتا ہوں, کیونکہ دیکھیں اگر خالی پروٹوکول کے لیے بن گئے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم اور ایڈوائزر, تو مجھے تو نہیں سمجھ آتی. اپنے ان کے پاس اتنے پیسے ہیں, 4 گڈیاں ویسے کے پیچھے. آپ لوگ جن کو سب سے طاقتور کہتے ہیں نا وزیر, محسن نقوی صاحب کو, وہ سب سے طاقتور وزیر نہیں ہے آفٹر پرائم منسٹر. سیریسلی جناب نہیں, اچھا جی وہ پہلے کون ہے بتا دیں ہمیں. آج چیمہ صاحب ہیں. اچھا یہ بات بھی ہی از مور پاورفل دین محسن نقوی. وہ ہمیں پتہ ہے جن معاملات میں وہ پاورفل ہے اور جن معاملات میں وہ پاورفل ہے. اچھا بہت ساری باتیں کر رہے ہیں ہم. نہیں, لیکن یہ انٹرسٹنگ بات کیا. اگر ڈاکٹر توقیر صاحب آ گئے تو ڈاکٹر توقیر صاحب پرائم منسٹر کے بعد سب سے زیادہ طاقتور ہوں گے منسٹر. پھر جو محسن نقوی صاحب کا نمبر اور پیچھے ہو جائے گا. تو کمپیٹنس کے اوپر چودھری غلام حسین صاحب آپ کو بھی شامل کرتے ہیں. اب یہ تو ظاہر ہے یہ بات طے ہے اکراس دا بورڈ, جو بڑے لوگ لکھ رہے ہیں, لیگل ایکسپرٹس, اب تمام اخبارات کے اندر وہ یہی کہتے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم سے جو بنیادی آپ کے پارلیمانی نظام حکومت کا ڈھانچہ ہے اس کو آپ نے چوٹ پہنچائی ہے. ایک ظاہر ہے ایک رائے حسن ایوب صاحب بھی رکھتے ہیں کہ نہیں, اسے جو ہے واپس لیا گیا اختیار پارلیمان کا. لیکن اب معاملہ تو یہی ہے نا کہ فواد چوہدری صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ آگے بڑھنا ہے تو بات چیت جاری اور ساری رکھنی پڑے گی. آپ خبر نہیں بتا رہے, آپ کے پاس خبر ہے, پتہ ہے کوئی ایگریمنٹ ہوا ہے, اور کب تک وہ ایگریمنٹ سامنے آ جائے گا چوہدری صاحب؟ نہیں, کچھ زیادہ ٹائم نہیں لگے گا. آپ خاور گورنمنٹ صاحب 3 چیزیں ذہن میں رکھیں. پاکستان کے عوام کی اوور ویلمنگ میجارٹی کی حمایت پی ٹی آئی اور اس کے بانی چیئرمین سے. آپ اس پر جتنی مرضی رائے رکھیں, لیکن حقیقت یہی ہے. نمبر 2, یورپ اور امریکہ اور کئی دوسرے جگہوں سے بھی بہت زیادہ پبلک اوپینین جو ہے پاکستان کے اندر جو حقوق کی پامالی ہوئی ہے اس میں دن بدن اضافہ ہوتا جا رہا ہے. اور تیسری یہ ہے کہ یہ جس نازک شاخ پر بیٹھی ہوئی ہے حکومت, ان کے پلے ہے کچھ نہیں ہے. اگر ایک اور حلہ لوگوں نے بول دیا وچ از ناٹ رولڈ آؤٹ, آج جس طرح انہوں نے مذاکرات کو مذاق بنا کے کچل دیا ہے, تو پھر یعنی آپ دیکھیں گے اگلے ون ویک اور 1 منتھ یہاں دوبارہ ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ یہ کسی طرح ہینڈل نہیں کر سکیں گے. اور 1500 بندے اس پر گرفتار کروا لیں گے. اچھا, ویسے ایک اچھی خبر ابھی سننے کو مل رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے جنید اکبر صاحب کو چیئرمین پی ایس سی بنا دیا گیا ہے. وہ تو پی ٹی آئی نے 1 سال ضائع کیا نا ہمیں کر کے کہ نہیں جی ہم ایک ہی بندہ دیں گے. یہ وہ تو ٹو بی فیئر ود اسپیکر صاحب ان کو کہہ رہے تھے, انہوں نے ضائع کیا. اچھا کیا انہوں نے وہ بنا دیا. وہ صرف دیکھیں اصل پرابلم یہ ہے کہ نون لیگ میں بھی دیکھیں ایک بہت بڑی تعداد ہے جو بڑی ورڈ ہے ان معاملات کو لے کے کہ بالکل ہی سول سپیس تو ختم ہو گئی ہے نا. وہ بھی کہتے ہیں کہ یار کوئی معاملہ بات کریں, آگے چلیں, ان چیزوں کو نارمل ہے. جو چودھری غلام حسین صاحب نے بات کہی ہے کہ ایک دیکھیں دوسری مثلا یہ پیکا ایکٹ کے اوپر جو بات کر رہے تھے, اب پیکا ایکٹ کے اوپر آپ کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کی بہت بڑی اکثریت جو ہے وہ نہیں ووٹ کرنا چاہتی تھی. اسی طریقے سے نون لیگ میں بہت سارے لوگ نہیں ووٹ کرنا چاہتے, لیکن پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سپیس ہی نہیں ہے. وہ اب یہ سپیس لینا صرف پی ٹی آئی کا اس وقت ایشو نہیں ہے, یہ ساری پولیٹیکل کلاس کا ایشو بن گیا ہے کہ پاکستان میں سویلین سپیس ختم ہو گئی ہے.
اور وہ سارے وریڈ ہیں کہ یہ تو بالکل ہی معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے اس وقت ایک بے یقینی ہے پاکستان کی پاپولیشن میں بھی یقینی ہے، پارلیمنٹ کے اندر ایک جو ہے ایک جس کو سمرنگ کہتے ہیں نا، جب پانی رکھتے ہیں نا تو ہلکا ہلکا، اور چوسر نے بالکل صحیح بات کی ہے، کوئی بھی ایونٹ ہوگا پاکستان میں اور وہ ایونٹ جو ہے وہ آؤٹ آف ہینڈ ہو جائے گا. پاکستان کے اندر جو حالات ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں، اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اس جو سچویشن ہے اس کی گریوٹی کو سمجھے اور پولیٹیشنز کے ساتھ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے اپنی حکومت کے ساتھ بیٹھیں اور ان سے طے کریں کہ آپ کی سپیس کیا ہے اور ہماری سپیس کیا ہے، اور آپ آگے اپوزیشن کو کیا کر سکتے ہیں. میں صرف ایک لائن کی بات کروں گا. مجھے وہ یاد آتا ہے وقت عمران خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے، ریحام خان صاحب کی کوئی کتاب تھی، اس کے اوپر کو محسن بیگ صاحب کا تبصرہ تھا، کوئی معاملہ تھا. لاہور میں کمپلین ہوتی ہے، فائل ہوتی ہے مراد سعید صاحب کی، اور آدھے گھنٹے کے اندر جو ہے وہ ایف آئی جی کی ٹیم ان کے گھر پر چھاپا مار رہی ہوتی ہے اور اسلام آباد کی ٹیم کو ساتھ لے جا کر اور ان کے گھر کے اندر جو گھسنے کی کوشش کی ہوتی ہے. تو یہ بھی ہم نے ہوتے ہوئے دیکھا، لا قانونیت دیکھی ہم نے اس ملک کے اندر، اور ہم نے اتنی تیزیاں بھی دیکھی، وکٹمائزیشن اس کے بعد ویسے اس سے بھی زیادہ تیزیاں ہوئی ہیں، وکٹمائزیشن دیکھی ہیں، تو ہم نے تو یہ چیزیں دیکھی ہیں. اب تو ٹویٹ کے بغیر ہی لوگوں کو اٹھا لیا ہے. آپ جا رہے ہیں کہ وہ کام جاری ہے، ساری قسم کی چیزیں بڑھ گئی ہے. اب تو پرو میکس چل رہا ہے نا اس وقت ایٹ لیسٹ قانون آ رہا ہے، قانون آ رہا ہے، قانون پہ بات کریں، قانون بات کریں. حسن کل آپ نے آپ صحافی ہیں، کسی جگہ کے اوپر آپ بھی بریک لگائیں، دیکھیں آپ کرمنل لا کو سپورٹ نہیں کر سکتے. اس کے اوپر جو صاحب آپ سے بات بریک کے بعد بات کریں. ناظرین ظاہر ہے وہ پیک آرڈیننس، اس کے اندر جو ترامیم آئی ہیں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آل اکراس ساری صحافتی تنظیمیں وہ جو ہیں اس کے خلاف اس وقت سراپا احتجاج ہیں. کیا حکومت سنیں گی ان کی بات؟ اس کے اوپر بات کریں گے آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. اچھا فاضل صاحب، یہ جو موجودہ صورتحال ہے، اب بات یہ کل یہ ہمیں بتایا انفارمیشن منسٹر طارق صاحب نے، جی ہم صرف نا وہ سوشل میڈیا کو بات کریں گے. تو میں نے وہ اپنے وہ نمائندے سے بھی پوچھا، ان سے پوچھنا تھا کہ آج کل تو ہر چیز جو ٹیلی ویژن و اخبار وہ تو سوشل میڈیا کے پہ چلا جاتا ہے، وہیں سے ساری چیزیں آگے بڑھتی ہیں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو کچھ کلیئرٹی حکومت کے پاس نہیں ہے. دیکھیں 2018 میں جب میں انفارمیشن منسٹر بنا تو سب سے پہلا جو میرا انٹریکشن تھا میڈیا سے، میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں اگلے 5 سال میں جو انفارمل میڈیا ہے، سوشل میڈیا ہے، وہ ٹیک اوور کر لے گا ریگولر میڈیا کو. آپ اس کا ماڈل چینج کریں، جس پہ کافی لوگوں کو جو ہے وہ پرابلم بھی ہوئی. انہوں نے کہا جی یہ وہ نندلیس اس کے ساتھ ریگولیشن کی، میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ریگولیشن کی ضرورت ہے اور اب بھی ہے. ایگریڈ. اس کے لیے دیکھیں میں نے آسٹریلین اور انگلش لا کو ملا کے ہم نے ایک پی ایم ڈی اے بنایا. سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جو ریگولیشن بنانا ہے، لا بنانا ہے میڈیا سے ریلیٹڈ، وہ کرمنل لا نہیں ہو سکتا. دیکھیں کرمنل لا میں پرابلم یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ دوسرے کے خلاف مس یوز کرے گا. اب اس میں جو 3 سال اور 5 سال سزا ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں ایک دفعہ. جس کے اوپر ایف آئی آر ہو گئی، اس کو جو پہلے لگنا ہے اپنا جو رگڑا لگنا ہے، ہم نے بنایا تھا کہ اس کو آپ سول لا رکھیں اور الٹیمیٹلی فائنز ہوں، جیسے آسٹریلیا میں ہوتا ہے، لندن انگلینڈ میں ہوتا ہے. اور دیکھیں یہ یورپی یونین اس کے اوپر ڈیفامیشن کا قانون تو آلریڈی موجود ہے. فسادات ہوئے برطانیہ کے اندر جو بیسکلی اس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگز ہوئی ہیں، 6 گھنٹے میں ان کو سزائیں ملی ہیں، ٹرائل کیا گیا ہے. دیکھیں 6 سال کی ہوئی ہے، ایون کہ انڈر ایج کو ہوئی ہے، 18 سال سے کم عمر کے جو ہے لڑکے کو سزا دی ہے. لیکن ریزن یہ ہے سے بڑے وہ مسئلہ نہیں ہوتا ہے. ہم نے وہ 6 جنوری والے بھی بڑا کمپیریٹیو انالیسس ہم نے کیا تھا. اس میں ایشو یہ ہے کہ ہم نے ٹھانی ہوئی ہے جی کہ ہم شتر بے مہار ہوں. تو ایسا نہیں ہے، ایون کہ ایسا کانٹینٹ، اب دیکھیں نا یو اے کے جو ویزے بند ہیں پاکستانیوں کے، اکثر پاکستانیوں کو ویزا نہیں ملتا وہاں پر. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ حرکتیں کرتے رہے ہیں. فواد چودھری صاحب، آپ کا پورا خاندان جو ہے پچھلے 100 سال سے زیادہ ان کو سیاست میں ہو گیا، ٹھیک ہے. آپ کا جو تجربہ ہے، میں تو یہ آپ سے اسٹریٹ پوچھتا ہوں، جنہوں نے بھی لوگوں کا گلا دبایا، جن کی زبان بندی کی، جن کی آنکھوں پر پٹی باندھی، ان کے خاندانوں کو ذلیل و رسوا کیا، آیا ان حکومتوں کی زندگی میں کوئی اضافہ ہو سکا؟ ان کی مقبولیت ہو سکی؟ عوام نے ان کو قبولیت بخشی؟ یہ ٹھڈے کھا کے اور بے یار و مددگار پھرتے رہے اور ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. آپ نے ابھی حال میں دیکھ لیا، 1 سال پہلے بھی. تو واٹ آر دے اپ ٹو؟ یہ ان چیزوں سے کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں؟
چو صاحب ان کا یہ خیال ہے چونکہ آپ کا جو ہے جتنا صحافت میں تجربہ اور جس طرح آپ نے اتنے عرصے سے گورنمنٹس کو اتنے قریب سے دیکھا ہے اور آپ کے ساتھ ہمیں بھی موقع ملا ہے حکومتوں کو بڑے قریب سے دیکھنے کا, یہ دیکھیں لگتا یوں ہی ہے کہ ہم نے کون سا جانا ہے, ہم ہی ہے نا یہاں پہ. میں تو 93 سے دیکھ رہا ہوں جو بھی حکومت پی ٹی آئی کہتی تھی 2023 کی 2028 کی بات کریں, 28 کی بات, جو بھی آتا ہے نا وہ 10 سال کے لیے آتا ہے. اب یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ہم نے 27 میں یہ سارے ذرا ایکسٹینشن وینشنز کے معاملات ٹھیک کریں اندر گے, کی خبر ہے آج کل پریشانی ہے, اور اس کے بعد ہم نے الیکشن کرانے ہیں اور پھر 32 آ جائے گا, پھر 32 کو ہم پھر آگے کر دیں گے. اس طرح تھوڑی ہوتا ہے. میں وہ کہتے ہیں نا مین پرپوزز اینڈ گاڈ ڈسپوزز, یہ چیزیں جو ہے پاکستان میں گھڑی کل کا نہیں پتا ہوتا. پاکستان میں دیکھیں عمران خان کو واپس آنے سے روک ہی کوئی نہیں سکتا, آپ جو مرضی زور لگانا لگا لیں. ہم تو چاہتے ہیں کہ آپ بہتر ماحول میں جو ہے وہ واپس آنے دیں اور پاکستان کو بہتر ماحول میں جو ہے وہ لے کے جائیں. اہل جیسے نا ججوں کی کنفٹی سے بندوق ہٹا دیں گے تو پھر آکسفورڈ یونیورسٹی نے کیوں نہیں ان کو بننے دیا جاتا ہے؟ غلط کا سامنا, لیکن ہم کہ تاحیات نااہلی ہوئی تھی, اور پھر جب ہمیں حسن ایوب نے بتایا تھا کہ یو اے ای کے اندر اسپیشل پروٹوکول دیا ہے نواز شریف صاحب کو اور وہ آئیں گے پاکستان, پھر جس طرح قدم رنجا فرمایا انہوں نے, تو پھر معاملات ساری دنیا کے سامنے ہیں. لیکن جو بات فواد چوہدری صاحب نے کی ہے, جو آئین پاکستان کا جو پہلا پنا ہے, جو پہلا صفحہ ہے, اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ول آف دا پیپل آف پاکستان, جو ہے وہ پرویل اپون کرے گی. میرے خیال میں ایونچولی ہمیں صرف جانا ہے. ناظرین, آپ سے ملاقات سوموار کو دوبارہ ہوگی. اللہ حافظ.